اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اما بعد فرماتے ہیں کہ حاشیہ ملا عبداللہ کے دروس میں سے ایک اور درس آج بیان کیا جائے گا، اور یہ درس مصنف کی اس عبارت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جس میں مصنف فرماتے ہیں وقت یقال الجزئی للاخص وهو اعم۔ اس عبارت کو آپ اگر دیکھیں، غور کریں، توجہ کریں اور اس کو جو ہے وہ ذہن میں ہونی چاہیے اور آپ کی نظروں کے سامنے موجود ہوگی تو آج کی بحث ہماری جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ عبارت مصنف کی ہے وقت یقال الجزئی للاخص وهو اعم۔ اس عبارت کا معنی جو ہے وہ عام معنی، سادہ معنی جو ہے وہ ہم پہلے کریں گے اور پھر اس کے اندر جو نکات ہیں ان کو بیان کریں گے۔ فرماتے وقت یقال الجزئی للاخص، کبھی کبھی جزئی جو ہے وہ اخص کو بھی کہا جاتا ہے، اخص کے لیے بھی جزئی بولی جاتی ہے، یعنی ایک اخص چیز جو ہو اس کو بھی جزئی کہا جاتا ہے۔ وهو اعم، اور یہ جزئی جو ہے وہ عام ہے اس جزئی سے جو پہلے گزر چکی۔ آپ متوجہ ہوں گے کہ ہم نے گزشتہ درسوں میں مفہوم کی تقسیم کی تھی کہ مفہوم دو طرح سے ہوتا ہے، یا جزئی ہوتا ہے یا کلی ہوتا ہے۔ جزئی کی تعریف ہوئی تھی اور کلی کی تعریف ہوئی تھی، تو مفہوم کی تعریف تھی، لہذا وہاں پہلے جزئی کی تعریف ہو چکی ہے۔ آج یہاں بھی جزئی کی ایک اور تعریف ہو۔ وہ جزئی کیا تھی، اس کی تعریف کیا تھی؟ اس جزئی کی تعریف کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ مفہوم کو جزئی کہا جائے گا کس مفہوم کو؟ ان امکان او فرض صدقہ علی کثیرین، اگر مفہوم ایسا ہے کہ اس کا کثیرین پر صادق آنے کا فرض ممتنع ہو، یعنی عقل جائز قرار نہ دیتی ہو کہ وہ مفہوم کثیرین پر صادق آئے، تو ایسا مفہوم جزئی ہوتا ہے۔ یہ جزئی کی تعریف ہو چکی پہلے، تو ایک جزئی وہ تھی، آج ایک اور جزئی کی تعریف ہو رہی ہے، یعنی ایک اور تعریف جزئی، وہ بھی تعریف تھی، یہ دوسری تعریف۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ وقت یقال الجزئی للاخص، کبھی کبھی جزئی اخص کو بھی کہا جاتا ہے۔ اخص کو جزئی کہا جاتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی جو چیز اخص تحت العام ہو، جو کسی عام چیز کے نیچے اخص ہو، اس کے اوپر عام ہے، اور جو عام کے نیچے ہوتی ہے وہ خاص ہوتی ہے۔ تو جو بھی اخص ہوگی تحت العام، عام کے نیچے، منطقیوں کے نزدیک اخص کو بھی، جو اخص تحت العام ہوتی ہے اس کو بھی جزئی بولا جائے۔ تو لہذا فرماتے ہیں کہ جزئی دو طرح کی ہو گئی، ایک وہ جزئی جو پہلے تعریف ہو چکی اور ایک آج جو جزئی کی تعریف ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ بس جزئی کو اگر آپ نے جاننا ہے تو دو طرح سے جاننا ہے۔ ایک جزئی وہ ہے کہ ان امتنع فرض صدقہ علی کثیرین، جس کا کثیرین پر صادق آنے کا فرض ممتنع ہوتا ہے، ایک وہ جزئی ہوتی ہے، اور دوسری جزئی یہ ہے جو اخص تحت العام ہوتی ہے۔ یہ دو تعریفیں ہو گئی جزئی کی۔ فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان دو جزئیوں میں فرق جو ہے وہ یہ کہ یہ جزئی جو ہے جو آج اس کی ہم تعریف کر رہے ہیں، یہ جزئی عام ہے اس جزئی سے جس کی تعریف پہلے ہو چکی ہے۔ وہ اسی لیے مصنف فرمائے وہ اعم،
یہ جزی جو اخص کے لیے بولی جاتی ہے، یہ جو آج دوسری تعریف کر رہے ہیں، یہ عام ہے اور وہ جزی اخص ہے. ٹھیک ہو گیا؟ لہذا ایک یہ بات، اور دوسری یہ کہ پہلی جزی جو ہے وہ پیچھے گزشتہ درس میں گزری ہے، اس جزی کو جزی حقیقی کہتے ہیں، اور یہ جزی جس کی آج تعریف ہو رہی ہے اس کو جزی اضافی کا نام دیا جاتا ہے. یہ دو چیزیں آج ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر، جہاں تک پڑھ لیے کہ جزی کی تعریف جو پہلے ہوئی تھی وہ اس جزی کو جزی حقیقی کہا جاتا ہے. یہ جو جزی ہے یہ جزی اضافی ہے. اور دوسری جو چیز ہم نے پڑھی ہے وہ یہ پڑھی ہے کہ یہ آج جزی جو ہم نے پڑھی ہے یہ عام ہے اس جزی سے جو پہلے پڑھی ہے، وہ ہے اخص. یہ ایک مطلب آپ نے جان لیا. تو لہذا کیا جانا یہاں تک کہ خلاصہ مطلب کہ جزی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جزی حقیقی، ایک جزی اضافی. جزی حقیقی اخص ہوتی ہے، جزی اضافی عام ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جزی اضافی جو عام ہوتی ہے یہ کیوں عام ہوتی ہے، اور جزی حقیقی اخص ہوتی ہے کیوں اخص ہوتی ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ کل جزئی حقیقی، جزئی حقیقی اخص کیوں ہے اور جزئی اضافی عام کیوں ہے، یہ اس کی دلیل دی جا رہی ہے. کہتے ہیں کل جزئی حقیقی يندرج تحت مفہوم کلی عام. جزئی حقیقی اخص ہوتی ہے اور جزئی اضافی عام ہوتی ہے. تو یہ جزئی حقیقی اخص اس لیے ہوتی ہے کہ ہر جزئی حقیقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مندرج ہو ایک مفہوم کلی عام کے تحت. یہ اس کے لیے ضروری ہے. تو جب ایک مفہوم کلی عام کے تحت مندرج ہونا ضروری ہے جزئی حقیقی کا، تو لہذا جزئی حقیقی اخص ہوگی. کیونکہ لامحالہ طور پر وہ کسی مفہوم، ایک مفہوم ایسا جو مفہوم کلی ہو عام ہو، مفہوم کلی عام ہے، ایسے مفہوم کے تحت جو وہ بھی کلی اور وہ بھی عام، اس کے نیچے ہوگی، اس کے تحت مندرج ہوگی. لہذا جب اس کے تحت مندرج ہوگی تو وہ اخص ہوگی. اچھا، یہاں پر ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے اور اس کا سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے. وَأَقَلُّهُ عبارت اگر مولا عبداللہ کی آپ دیکھیں حاشیہ میں تو یہ اقلُّهُ المفہوم والشیء والامر، یہ سوال مقدر کا جواب ہے. سوال مقدر کیا اور یہ اس کا جواب بن رہا ہے. فرماتے دیکھو یہ کہا جا رہا ہے کہ جزئی حقیقی خاص ہوتی ہے اور جزئی اضافی عام ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ جزئی حقیقی اخص کیوں ہوتی ہے، اس کی دلیل دی جا رہی تھی کیونکہ ہر جزئی حقیقی کے لیے ضروری ہے کہ ایک مفہوم کلی عام کے ساتھ مندرج ہے. سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے یہاں کہ ہم آپ کو ایک جزئی حقیقی دکھاتے ہیں، آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہمیں بتاؤ وہ کون سے مفہوم کلی عام کے تحت مندرج ہے. آپ نے تو کہا کہ ہر جزئی حقیقی، جو بھی جزئی حقیقی ہوگی تو مفہوم کلی عام کے تحت ہوتی ہے. مثال کے طور پر جیسے زید جزئی حقیقی ہے، اس پر جو ہے وہ جزئی حقیقی کی تعریف صادق آتی ہے کہ امتحانہ فرض و صدق ہی اعلیٰ کثیری، اس کا کثیرین پر صادق آنے کا فرض ممکن ہے. اور یہ زید جو جزئی حقیقی ہے یہ مفہوم کلی عام کے تحت ہے. کس کے تحت ہے؟ انسان کے تحت. بکر اسی طرح، خالد اسی طرح، عمر اسی طرح. ٹھیک ہے، تو یہ جتنی بھی جزئی حقیقی ہیں سارے کے سارے مفہوم کلی عام کے تحت ہیں لامحالہ طور پر. تو فرماتے ہیں کہ وہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہر جزئی حقیقی کا ایک کلی عام، ایک مفہوم کلی عام کے تحت مندرج ہونا ضروری ہے. ہم آپ کو ایک جزئی حقیقی کی مثال دیتے ہیں
ہمیں بتایا جائے وہ کس مفہوم کلی عام کے تحت. ہمیں تو نہیں نظر آ رہا کہ وہ جزئی حقیقی بھی ہے اور کسی مفہوم کلی عام کے تحت. تو کہا جائے گا کہ وہ کون سے جزئی حقیقی ہے جس کی آپ مثال دینا چاہ رہے ہو. تو ہم کہیں گے کہ وہ جزئی حقیقی ہے اللہ. اللہ کی ذات، اللہ کی ذات جزئی حقیقی ہے. جاوید آپ نے کہا ہر جزئی حقیقی ایک مفہوم کلی عام کے تحت مندرج ہوتی ہے. ہمیں بتایا جائے کہ یہ جزئی حقیقی جو اللہ ہے ذات باری تعالیٰ، یہ کس مفہوم کلی عام کے تحت ہے؟ آیا یہ انسان کے تحت ہے؟ نہیں. وہ انسان تو کوئی فرد ہے؟ نہیں. حیوان کے تحت ہے؟ نہیں. جس میں مطلق، جس میں نامی، نہ جس میں نامی کے تحت ہے، نہ جس میں مطلق کے تحت ہے، نہ جوہر کے تحت ہے. یہ جو کلیات عام ہمیں معلوم ہے، اس مفہوم کلی جتنی ہے، انسان بھی ایک مفہوم کلی عام ہے، حیوان بھی مفہوم کلی عام ہے، جس میں نامی بھی، جس میں مطلق بھی، جوہر بھی، یہ مفہوم کلی عام ہے. آپ نے کہا ہر جزئی حقیقی ایک مفہوم کلی عام کے تحت مندرج ہوتی ہے. تو ذات اللہ جو ہے وہ کس مفہوم کلی عام کے تحت ہے؟ انسان کے تحت، حیوان کے تحت، جس میں نامی، جس میں مطلق، یہ جو کس کے تحت؟ کسی کے تحت بھی نہیں. کیونکہ ان میں سے اللہ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ انسان، نہ حیوان، نہ کوئی اور. اس کا جواب دینے کے لیے، اس سوال کا جواب دینے کے لیے صاحب حاشیہ نے کہا ہے وَأَقَلُّهُ، کہتے ہیں اشتباہ نہ کریں. ہم نے جو کہا ہے وہ بات درست ہے. ہر جزئی حقیقی ایک مفہوم کلی عام کے تحت مندرج ہوتی ہے. ہم اس بات پہ پکے ہیں، ابھی ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹے. ہر جزئی حقیقی ایک مفہوم کلی عام کے تحت ہوتی ہے. لیکن آپ نے جو کلیات سمجھی ہوئی ہیں، آپ جو جانتے ہیں کلیات، ضروری نہیں کہ وہی کلیات ہوں، وہی مفاہیم کلیہ ہوں. جیسے انسان ہے، نو، حیوان ہے، جنس، یا جس میں نامی ہے، جس میں مطلق ہے، جوہر ہے. سمجھ آ گئی؟ اللہ کی ذات جو کہ جزئی حقیقی ہے، یہ بھی ایک مفہوم کلی عام کے تحت ہے، مندرج ہے، لیکن ان کے تحت نہیں. بلکہ وہ کیا اقلُّهُ، مطلب ضروری ہے ہر جزئی حقیقی کسی مفہوم کلی عام کے تحت ہوگی، اور کچھ نہیں. کم از کم یہ کہ یا مفہوم کے تحت ہوگی، یا شے کے تحت ہوگی، یا امر کے تحت ہوگی. مفہوم بھی ایک مفہوم کلی عام ہے، امر بھی ایک مفہوم کلی عام ہے، شے بھی ایک مفہوم کلی عام ہے. شے بھی کلی، شے سمجھا کہ شے، ہر جو بھی شے کہلا سکتی ہے وہ اس کے نیچے. امر بھی ایک مفہوم کلی عام ہے، جتنے بھی امور ہیں سب امر کے نیچے آ جائیں گے. مفہوم بھی ایک مفہوم کلی عام ہے، جتنے بھی مفاہیم ہیں سب اس کے نیچے آ جائیں گے. تو ذات باری تعالیٰ جو ہے، اللہ کی ذات، وہ ان سے تو خارج نہیں ہے. اس کو آپ مفہوم سے تو خارج نہیں کر سکتے، لیکن وہ ایک مفہوم ہے، وہ ایک امر ہے، وہ ایک شے ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ کلیات جو معروفہ اور مشہورہ ہیں ان میں سے کسی کے تحت نہیں ہے، نو اور جنس وغیرہ کے تحت جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن ہمارا دعویٰ جو درست ہے کہ آپ جزئی حقیقی ایک مفہوم کلیہ عام کے تحت مندرج ہوتی ہے. خوب، لیکن فرماتے ہیں کہ بلا اقصا، یہ جو ہم نے کہا ہر جزئی حقیقی ایک مفہوم کلی عام کے تحت مندرج ہوتی ہے، اس کا عکس نہیں ہے. جزئی حقیقی کسی نہ کسی مفہوم کلی عام کے تحت درج ہوتی ہے، اس لیے وہ خاص ہوتی ہے. لیکن اضافی ایسے نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ جزئی اضافی جو ہے وہ بھی کسی مفہوم کلی عام کے تحت مندرج ہو. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے. کبھی جزئی اضافی جو ہے قد یکون کلیہ، جزئی اضافی کبھی خود کلی ہوتی ہے، کبھی خود کلی ہوتی ہے. جو کبھی خود کلی ہوتی ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ جزئی اضافی ایک مفہوم کلی عام کے تحت ہو. تو فرماتے ہیں جزئی حقیقی میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر جزئی حقیقی ایک مفہوم کلی عام کے تحت مندرج ہوتی ہے، اس کے افراد میں سے ہوتی ہے مفہوم کلی کے. لیکن جزئی اضافی کبھی خود کلی ہوتی ہے جس کے نیچے بہت سی جزیات حقیقی ہوتی ہیں. جیسے کہ انسان جزئی اضافی ہے،
اور یہ جزئی اضافی ہے اور یہ خود کلی ہے، ایسی کلی کہ جس کے نیچے جزیات حقیقیاں موجود ہیں جو زید بکر خالد ہے۔ تو لہذا یہاں تک ایک خلاصہ مطلب ہمارا جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ جزئی کی ہم نے ایک اور تعریف پڑھی ہے، پہلے جزئی کی تعریف پڑھی تھی، وہ یہ تھی کہ ان امتنا فضل صدقی علی کثیر، یہ جزئی حقیقی کی تعریف تھی۔ اس جزئی حقیقی کو جزئی حقیقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جزئی حقیقی اخص ہوتی ہے۔ اور جو دوسری تعریف ہم نے پڑھی ہے وہ آج پڑھی ہے، وہ یہ ہے وقد یقال جزئی للاخص، کبھی کبھی جزئی جو ہے وہ اخص تحت العام کو بھی کہتے ہیں، جو کسی عام کے نیچے چیز ہو اس کو بھی جزئی کہا جاتا ہے، منطقیوں کے نزدیک اسے بھی جزئی کہتے ہیں۔ ہر اخص تحت العام جزئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس جزئی کو جزئی اضافی کہتے ہیں۔ وہ جزئی حقیقی، یہ جزئی اضافی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان نسبت کیا ہے وہ بھی مصنف نے آج بتا دی، وہ عام، یہ عام ہے وہ اخص ہے، یعنی ان دو جزیوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم خصوص مطلق کی نسبت، جزئی حقیقی اور جزئی اضافی عام و خاص مطلق ہیں، ان کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ جزئی اضافی عام ہے، جزئی حقیقی اخص ہے۔ وہ کس طرح؟ ہر جزئی حقیقی اضافی ہوتی ہے، ہر جزئی حقیقی اضافی ہوتی ہے۔ کیوں اضافی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی ایک مفہوم کلی عام کے تحت مندرج ہوتی ہے، اور ہم نے یہی تعریف کی ہے جزئی اضافی کی کہ جو اخص تحت العام ہے۔ تو ہر حقیقی اضافی ہوگی، کیوں اضافی ہوگی؟ اس لیے کہ ہر حقیقی ایک مفہوم کلی عام کے تحت مندرج ہوتی ہے، جب ایک مفہوم کلی عام کے تحت مندرج ہوتی ہے وہ حقیقی اضافی بھی ہوگی، سمجھ آ گئی؟ لیکن ہر اضافی حقیقی نہیں ہوگی، ہر حقیقی اضافی ہے، ہر اضافی حقیقی نہیں ہے۔ جیسے انسان اور حیوان، ہر انسان حیوان ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں، ہر حقیقی اضافی ہے، جو بھی حقیقی ہے، مثلا زید جزئی حقیقی ہے تو یہ اضافی بھی ہے۔ حقیقی کیوں ہے؟ توجہ، حقیقی کیوں ہے؟ کیونکہ اس پر حقیقی کی تعریف صادق آ رہی ہے، وہ کیا ان امتنا فرض صدقی علی کثیر۔ اضافی بھی ہے، اضافی کیوں ہے؟ ایک کلی عام جو مفہوم ہے اس کے نیچے ہے، وہ کیا؟ انسان، تو زید انسان کے تحت ہے، عام کے تحت ہے، سمجھ آ گئی؟ لیکن ہر اضافی جو ہے وہ حقیقی نہیں ہوتی، بعض اضافی حقیقی ہیں، جیسے زید اضافی بھی ہے حقیقی بھی ہے، حقیقی بھی ہے اضافی بھی ہے، لیکن ہر اضافی حقیقی نہیں۔ جیسے انسان اضافی ہے حقیقی نہیں ہے، یہ انسان جزئی، انسان کلی ہونے کے ساتھ ساتھ جزئی بھی ہے۔ جزئی اس لیے کہ حیوان کے تحت ہے، ہم نے ہر اس چیز کو جزئی اضافی کہا ہے جو ایک عام کے تحت مندرج ہے۔ انسان حیوان کے تحت مندرج ہے یا نہیں؟ حیوان کا ایک فرد ہے نا انسان، ایک انسان حیوان کا ایک فرد انسان ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک گدھا ہے، ایک گائے ہے، ایک بھیڑ ہے، بکری ہے، یہ اس کے افراد ہیں، اس کے تحت مندرج ہے۔ تو لہذا ہر وہ جو اخاص تحت العام ہوتی ہے، منطقیوں کے نزدیک اسے بھی جزئی کہتے ہیں لیکن اسے جزئی اضافی کہتے ہیں، اور یہ جزئی اضافی عام ہوتی ہے جزئی حقیقی سے۔ اس عام سے کیا مراد؟ اس عام سے یہ مراد ہے یعنی ان کے درمیان نسبت، جزئی اضافی اور حقیقی کے درمیان نسبت جو ہے عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ وہ کیا مراد؟ وہ یہ ہے کہ یہ جزئی اضافی ضروری نہیں کہ جزئی حقیقی بھی ہو، جو صرف اضافی ہے حقیقی نہیں ہے، جو حقیقی ہوتی ہے وہ اضافی بھی ہوتی ہے لازمی طور پر، یہ ہے مطلب عام ہے۔ تو ایک مطلب جو اس عبارت مصنف کی آج کی اس عبارت کا ہم نے سادہ بیان کر دیا، وہ کیا؟ وہ یہ وقد یقال الجزئی للاخص وهو اعم، کبھی کبھی جزئی بولی جاتی ہے اس کے لیے جو اخص تحت العام ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اسے بھی جزئی کہا جاتا ہے۔ اور عبارت کا عام ترجمہ، سادہ ترجمہ یہی ہے، وهو اعم، یہ جزئی جو آج پڑھ رہے ہیں یہ عام ہے اس جزئی سے جو پہلے پڑھ چکے ہیں،
یعنی یہ جزئی اضافی عام ہے اس جزئی سے جو جزئی حقیقی ہے. یہ ترجمہ عام و سادہ ہے. اگلا مطلب جو دقیق ہے تھوڑا سا اس کی طرف توجہ کریں اور دماغوں کو ذرا حاضر رکھیں تاکہ وہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. ایک اور مطلب صاحب حاشیہ نے اس عبارت مصنف سے نکالا. کہتے ہیں کہ مصنف کی عبارت ہوا عامو، میں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، اس ہوا عامو کا ایک سادہ معنی یہ گزر چکا، ابھی ہم نے کیا کیا کہ یہ جزئی اضافی ہے، یہ عام ہے اس جزئی سے جو جزئی حقیقی ہے، اور پہلی جزئی سے. یہ سادہ معنی ہے. دوسرا معنی صاحب حاشیہ ملا عبداللہ فرماتے ہیں ایک مطلب مفہوم اور معنی ہوا عامو سے یہ بھی نکلتا. وہ کیا مطلب وہ یہ ہے کہ یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے. یہاں ایک سوال کرنے والا کوئی سوال کرتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سوال کا جواب مصنف نے دیا جو ایک سوال مقدر موجود ہے، نہ کہ یہ سادہ معنی کہ یہ جزئی عام ہے اس جزئی سے، یہ معنی نہیں، ایک سوال مقدر کا جواب. وہ سوال مقدر کیا ہے پہلے وہ سمجھے، پھر یہ ہوا عام کو اس کا جواب بتا. وہ سوال مقدر یہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، کہتا ہے بھائی آپ نے جو کہا کہ اخاص کو بھی کبھی کبھی جزئی کہا جاتا ہے، اخاص تحت العام کو جزئی بولا جاتا ہے، جزئی کہتے ہیں. اس اخاص سے مراد کیا؟ یہ جو عبارت ہے وقد یقال الجزئی للاخاص، سمجھ آ گئی؟ یہ جو اخاص ہے، اخاص کو جزئی کہتے ہیں. اس اخاص سے مراد کون سا اخاص ہے؟ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کون سا اخاص مراد ہے؟ آیا وہ اخاص جو کہ نسب اربعہ میں گزر چکا، خصوص مطلق میں وہاں خاص سے گزرا ہے، خصوص مطلق میں نسب اربعہ میں جو خاص گزرا ہے، آیا وہ خاص مراد ہے؟ کہتے ہیں اگر وہ خاص مراد ہو تو پھر وہ خاص پتہ کیسا خاص ہے؟ وہ ایسا خاص یعنی کلی خاص، جو کلی ہے نا عام و خاص مطلق میں ایک خاص ہے اور ایک عام ہے. مطلب وہ جو خاص ہے نسب اربعہ میں جو گزر چکا ہے، وہ جو خاص ایسی کلی ہے کہ دوسری کلی اس کے تمام افراد پر صادق آتی ہے، لیکن وہ کلی جو خاص ہے وہ اس کلی کے تمام افراد پر صادق نہیں آتی. ایسا ہے یا نہیں؟ جیسے انسان اور حیوان، انسان خاص ہے، کلی ہے، حیوان انسان کے تمام افراد پر صادق آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن انسان حیوان کے تمام افراد پر صادق نہیں. فرماتے ہیں کہ آیا خاص سے مراد یہ جو مصنف نے جزئی اضافی کی تعریف کی، اور جزئی اضافی کی تعریف میں اخص کا کلمہ استعمال کیا. توجہ کرنا، اور یہاں پر تعریف ہو رہی ہے. تعریف میں ایک معرف ہوتا ہے، ایک معرف ہوتا ہے. معرف جس کے ذریعے سے تعریف کی جائے، تعریف کرنے والی چیز. معرف جس چیز کی تعریف کی جا رہی ہے. تعریف ہو رہی ہے نا، جزئی اضافی کی تعریف ہو رہی ہے نا، تو جزئی اضافی کی جب تعریف ہو رہی ہے تو جزئی اضافی ہو جائے گی کیا؟ معرف. تعریف کس کے ساتھ کی جا رہی ہے؟ اخص کے ساتھ. اخص کو معرف ٹھہرایا جا رہا ہے. یہ جو مصنف کی عبارت میں ہے وہ کیسے؟ سمجھو بات کو، تب اگلی بات سمجھ میں آئے گی. مصنف کہہ رہا ہے قد یقال الجزئی، کبھی کبھی جزئی بولا جاتی ہے، جزئی بولی جاتی ہے للاخص، اخص کے لیے، یعنی اخص کو بھی جزئی کہا جاتا ہے کبھی کبھی. تو یہاں پر کیا جزئی جو ہے یہ جزئی اضافی مراد ہے، یہ معرف اور اخص کو معرف بنایا جا رہا ہے. یعنی جزئی اضافی کی پہچان کی جا رہی ہے اخص کے ذریعے سے. اخص معرف، جزئی اضافی معرف. ٹھیک ہو گیا؟ آپ فرماتے ہیں، سوال کرنے والا کہتے ہیں کہ اس اخص سے مراد یہ جو معرف بنا رہے ہیں مصنف کی عبارت میں، مصنف جس کو
معرف بنا رہا ہے، یہ معرف اور جزء اضافی معرف، یہ معرف اخص جو معرف ہے آیا وہ ہے جو نسب اربع والا، وہ تو ایسی کلی ہے جس پر دوسری کلی تمام اس کے تمام فرد پر صادق آتی ہے، لیکن یہ اس کے تمام پر نہیں آتی، بعض پر صادق آتی ہے اور وہ صرف کلی ہوتی ہے۔ توجہ نقطہ یہاں پر سوال کرنے والا کہتے ہیں اگر اخص وہ ہے جو نسب اربع والا تو وہ تو صرف کلی ہوتا ہے، وہ تو صرف کلی، وہ اخص جس کو آپ معرف بنا رہے ہیں اخص کو، اگر اس معرف اخص سے مراد وہ اخص ہے وہ تو صرف کلی ہوتا ہے، اور جو معرف ہے وہ کیا جزء اضافی، جزء اضافی مطلب جزء اضافی جو ہے وہ جزء اضافی کبھی کبھی کلی بھی ہوتی ہے اور جزء اضافی بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ جزء اضافی جزئی بھی ہوتی ہے اور کلی بھی ہوتی ہے کیونکہ عام ہے وہ، مطلب اگر تو اس اخص سے مراد جس کو ہم معرف ٹھہرا رہے ہیں وہ نسب اربع والا اخص ہے تو یہاں اشکال، وہ اشکال کیا؟ وہ اشکال یہ ہے کہ آپ ایسی چیز کے ساتھ جزء اضافی کی تعریف کر رہے ہیں جو اخص ہے اور جس کی تعریف کر رہے ہیں وہ عام ہے۔ کیا مطلب اخص؟ یعنی اخص سے مراد یہ ہے کہ وہ اس سے نیچے ہے، جس کے افراد کم ہیں، کہ وہ صرف کلی ہوتا ہے وہ نسب اربع والا، اور جو جزء اضافی ہے وہ عام ہے، کیوں؟ وہ جزء اضافی بھی ہوتی ہے کلی بھی ہوتا ہے، وہ عام ہو گیا نا۔ تو فرماتے کیا ہو گیا؟ لازم آئے گا اس سے کہ آپ یہاں پر اگر اخص سے تعریف کریں، اس اخص سے جو نسب اربع والا اخص ہے، تو اس سے ایک محظور لازم آئے گا، ایک عذر لازم آئے گا، ایک خلاف لازم آئے گا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ایک عام چیز کی تعریف اخص کے ساتھ کر رہے ہیں، معرف اخص ہو جائے، معرف عام ہو جائے، اور فرماتے تعریف میں آپ جانتے ہوں گے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تعریف میں یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے کہ جب کسی چیز کی تعریف کی جائے تو معرف اور معرف مساوی ہونے چاہیے، برابر، یہاں برابر نہیں، تو لازم آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اخص سے مراد وہ اخص لیا جائے کہ یہاں اور جو ہے وہ ایسے معرف کے ساتھ تعریف کی جائے جو کہ اخص ہیں، اس کی تعریف کی جائے جو کہ عام ہے۔ یہ سوال مقدر کو بیان کیا گیا ہے یہاں پر کہ وَهُوَ أَعَمُّ، ملا عبداللہ والے کہتے ہیں، صاحب حاشیہ کہتے ہیں ملا عبداللہ کہ بابا یہ سوال مقدر تھا، یہ والا جس کو ابھی ہم نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ مصنف نے اس سوال مقدر کا جواب دیا ہے، کیا؟ وَهُوَ أَعَمُّ، کیا کہا؟ انہوں نے کہا جواب دیتے ہوئے کہ بھائی غلطی نہ کریں، یہ جو اخص جس کو ہم معرف بنا رہے ہیں جزء اضافی کی تعریف میں، جس کو ہم جزء اضافی کی تعریف میں عبارت مصنف میں مصنف جس کو معرف ٹھہرا رہا، معرف بنا رہا ہے، مصنف کہہ رہا ہے کہ یہ اخص وہ اخص نہیں ہے جو نسب اربع والا اخص تھا کہ آپ یہ اعتراض کریں جو ابھی گزر چکا، نہیں، وَهُوَ أَعَمُّ، یہ اخص اس اخص سے عام ہے وہ جو نسب اربع والا اخص تھا، سمجھ آ گئی؟ تو جب یہ عام ہے تو لہذا کیا ہوا؟ تو اب معرف بھی عام ہو جائے گا، معرف بھی عام ہو جائے گا، اب وہ اعتراض بھی وارد نہیں ہوگا جو سوال مقدر میں اعتراض کیا گیا تھا۔ تو کیا ہو جائے گا؟ معرف اور معرف جب مساوی ہو جائیں گے تو معرف کیا ہے؟ معرف یعنی کہ جزء اضافی، وہ جزء اضافی بھی ہوتی ہے کلی بھی ہوتی ہے، تو یہ اخص جس کے ساتھ ہم اس کی معرف کی تعریف کر رہے ہیں جزء اضافی کی، یہ بھی عام ہے، یہ اخص بھی عام ہے، فرماتے ہیں یہ بھی جزء حقیقی اور جزء اضافی ہو سکتا ہے، تو لہذا فرماتے ہیں کہ جب اس اخص کے ساتھ تعریف کریں گے تو وہ اعتراض وہ سوال جو ہے خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی یہ سوال مقدر کا جواب ٹھہرایا جائے گا اس عبارت کو وہ عاموں کو، تو ہمیں یہاں پر التزاماً یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے
کہ جزئی اضافی اور جزئی حقیقی کے درمیان نسبت کون سی ہے. وہ نسبت کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ وہ خصوص مطلق کی نسبت ہے. جزئی اضافی عام ہو جائے گی. وہ کس طرح؟ یہ نسبت التزاماً سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ہم نے معرف کو جب عام کہہ دیا تو اس کا معرف عام ہو جائے گا. جب یہ عام ہو جائے گا تو اس کے مقابلے میں، جزئی اضافی کے مقابلے میں جو جزئی حقیقی ہے وہ اخص ہو جائے گی. تو لہذا جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان جو نسبت ہے وہ بھی اس جواب سے ہمیں التزاماً معلوم ہو جاتی ہے. آئیں تک فرماتے وقت یقال الجزئی للاخص، متن کی عبارت پڑھ رہا ہوں. کبھی کبھی بولا جاتا ہے جزئی کا لفظ اخص کے لیے بھی، وہ عام اور یہ عام ہے، یعنی یہ اخص عام ہے. یا پہلا کا معنی لینا ہے یہ جزئی جو جزئی اضافی ہے یہ عام ہے اس پہلے جزئی سے، یہ سادہ معنی. اور دوسرا معنی یہ کہ وہ یہ اخص عام ہے اس اخص سے جو نسب اربع والا اخص ہے. قولو وقت یقال یعنی ان اللفظ الجزئی، بتا کہ ایک لفظ جزئی کما یطلق علی المفہوم، جیسے کہ اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. اطلاق سے معنی مراد یعنی صادق آنا، ٹھیک ہے. جس طرح اس کا صدق کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ بولا جاتا ہے. یطلق کو معنی ایک بولنے کا بھی معنی دیا ہے، بولنا، اطلاق، ٹھیک ہے، اور صدق ان معنوں میں کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ جیسے لفظ جزئی کا اطلاق کیا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے ایسے مفہوم پر اللہ دے یا امتانے ہو آئیں جو صدق والا کثیری، ایسا مفہوم کے ممتنع ہو جس کا صادق آنا کثیرین پر. کذالک اسی طرح یطلق، اس طرح لفظ جزئی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے علی الاخص من شیء، اس پر بھی جو اخص من شیء ہو، کسی عام کے نیچے اخص ہو. وعلی الاول، اور پہلے مفہوم کی بنا پر یقید بقید الحقیقی، فرماتے جزئی کو مقید کیا جاتا ہے حقیقی کی قید کے ساتھ، اس کے ساتھ حقیقی کی قید لگائی جاتی ہے. وعلی الثانی، اور ثانی کی بنا پر جو اخص تحت العام ہوتا ہے بالاضافی، یعنی یقید بقید الاضافی. والجزئی بمعنی ثانی، اور وہ جزئی جو معنی ثانی کے ساتھ ہوتی ہے یعنی جزئی اضافی عام من ہو، یہ جزئی اضافی عام ہوتی ہے من ہو جزئی سے جو جزئی بمعنی الاول یعنی جزئی حقیقی جو ہوتی ہے اس سے. کیوں یہ جزئی اضافی عام ہوتی ہے جزئی حقیقی سے؟ فرماتے ہیں کل جزئی حقیقی، کیونکہ ہر جزئی حقیقی فهو يندرج تحت مفہوم کلی عام ہے، کیونکہ ہر جزئی حقیقی ایک مفہوم کلی عام کے تحت مندرج ہوتی ہے. یہ اقلہ، یہ سوال مقدر کا جواب ہے. یہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ سوال کریں کہ اللہ جو ہے وہ جزئی حقیقی یہ کس مفہوم عام کے تحت ہے. فرماتے ہیں اقلہ، کم از کم وہ مفہوم ہے کلی عام المفہوم والشیء والعمل، یہ ہوگا ان میں سے کسی ایک کے نیچے ہر جزئی حقیقی موجود ہے. ولا اکثر، ہر جزئی حقیقی مندرج ہوتی ہے مفہوم کلی عام کے تحت، لیکن اس کا عکس نہیں ہے، اس کا اس کے ساتھ ہوگا. کیوں؟ اذ الجزئی اضافی قد یکون کلیا، کیونکہ جزئی اضافی کبھی کلی ہوتی ہے. کل انسان بنسبت الی الحیوان، جیسے کہ انسان ہے حیوان کے اعتبار سے اگر چھوڑ دیا. واللہ کا مطلب یہ تو تھا سادہ معنی اس عبارت کا، متن کا، کہ وقت یقال جزئی للاخص وهو عام، اور یہ جزئی اضافی جو ہے عام ہے. مطلب واللہ کا تیرے لیے جیسے انت ملا کہ تو حمل کرے قول ہو، مصنف کے قول وهو عام، اس قول کا حمل کرے علی جواب سوال مقدر، سوال مقدر کے جواب پر، کہ یہ وهو عام ایک جواب ہے سوال مقدر. وہ سوال مقدر کیا ہے؟ کان قائلا یقول، گویا کہ کہنے والا کہتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ الاخص علامہ علماء سابقا، کہ یہ جو جزئی اضافی کے درجے میں لفظ اخص ہے جس کو ہم معرف بنا رہے ہیں، یہ اخص علامہ علماء سابقا، جو سابقا ہم نسب اربع میں جان چکے ہیں، معلوم ہو چکا. اخص وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہو الکلی الذی یصدق علیہ کلی آخر صدقا کلیا، یہ ایسی کلی ہوتی ہے جس پر دوسری کلی صدق کلی رکھتی ہے، اس کے تمام افراد پر صادق آتی ہے. ولا یصدق علی ذلک الاخر کذلک، لیکن یہ کلی اس دوسری کلی کے پر اوپر جو ہے وہ صدق کلی نہیں رکھتی، اس کے تمام افراد پر صادق نہیں آتی، یہ تو صرف کلی ہوتی ہے. اور والجزئی اضافی، یہ بہو حالیہ دار، حالانکہ جزئی اضافی لا یلزم ان یکون کلیا،
اور جزئی اضافی جو ہوتی ہے وہ صرف کلی نہیں ہوتی، لازم نہیں ہے کہ کلی ہو، بلکہ یکون جزئی حقیقی ہیں، بلکہ کبھی وہ جزئی حقیقی بھی ہوتی ہے، یعنی وہ کلی بھی ہوتی ہے جزئی حقیقی بھی. تو لہٰذا اگر آپ اخذ سے مراد جو تعریف میں آیا ہے جزئی اضافی کی تعریف میں وہ نسب اربع والا لوگے تو وہ اخذ تو صرف کلی ہوتا ہے، جس کی تعریف کی جائے جو معرف ہے وہ کلی بھی ہوتا ہے، جزئی بھی ہوتا ہے، جزئی حقیقی بھی ہوتا ہے. تو پھر کیا لازم آئے گا؟ فتفسیر الجزئی الاضافی، بس جزئی اضافی کی جو تفسیر یعنی تعریف کر رہے ہیں بالاخص اخذ کے ساتھ جو کہ تعریف میں ہے، اور اخذ بہذا المعنی، اور جس اخذ سے یہ معنی مراد لیا جائے کہ نسب اربع والا، تو کیا ہو جائے گا؟ تفسیر العام بالاخص. یہ تو ایک عام چیز کی اخذ کے ساتھ تفسیر ہو جائے گی، اور یہ درست نہیں. تفسیر میں یعنی تعریف میں ضروری ہے معرف اور معرف مساوی ہونا چاہیے، یہاں مساوی نہیں ہے، سمجھا رہی نا؟ جو معرف ہے وہ اخص ہے، جو معرف ہے وہ عام ہے، یہ خرابی لازم آ رہی ہے. فاجاب بقولہ، بس کہا تھا نا واللہ کا انت حمل قولو، تیرے لیے جائز تو مصنف کے اس قول وہ عام کا حمل کرے ایک سوال مقدر کے جواب پر. پھر مصنف نے جواب دیا فاجابا، بس مصنف نے جواب دیا بقولہ اپنے قول وہ عام اس کے ساتھ. وہ کیا؟ اے یہ جواب یہ الاخص المذکور ہاہنا، کہ وہ اخص جو مذکور ہے یہاں پر، کہاں پر؟ وقد یقال الجزئی للاخص وهو عام، یہ اخص جو تعریف جزئی اضافی میں مذکور ہے، یہ جو مذکور ہے یہاں پر یہ اخص عام من الاخص المعلوم آنفا، یہ آنفا سے مراد سابقا وہ نسب اربع میں، یہ اخص اس اخص سے عام ہے جو نسب اربع میں گزر چکا. وہ اخص صرف کلی ہوتا ہے، یہ اخص جو یہاں تعریف میں ہم ذکر کر رہے ہیں یہ کلی بھی ہوتا ہے، جزئی حقیقی بھی ہوتا ہے. ومن ہو کی ضمیر جواب کی طرف لوٹی، اس جواب سے یعلم معلوم ہو گیا ان الجزئی بہذا المعنی، کہ جزئی اس معنی کے ساتھ، یعنی یہ بہذا المعنی سنا جزئی اضافی، جزئی اس معنی کے ساتھ یعنی جزئی اضافی عام من الجزئی الحقیقی، یہ جزئی حقیقی سے عام ہے. کیسے عام ہے؟ کیونکہ جب معرف عام ہو گیا، توجہ، جب معرف عام ہو گیا تو معرف عام ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ بھی عام ہو جائے گا. خوب فیعلم، بس نتیجتاً معلوم ہو گیا بیان نسبت التزاماً، جزئی اضافی اور جزئی حقیقی کے درمیان بھی التزاماً نسبت بھی معلوم ہو گئی. جب ہم نے معرف کے ذریعے سے معرف کو پہچان لیا کہ وہ عام ہے تو معرف عام ہو گیا یعنی جزئی اضافی، تو جس کے مقابلے میں جو جزئی حقیقی وہ اخص ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ بس التزاماً ہم نے ان دونوں جزیوں کے درمیان نسبت بھی معلوم کر لی. وہذا، اور بولتے ہیں یہ جو ہاذا کا اشارہ پتہ کیا ہے؟ بلک ان تحمل قولہ، اور تیرے لیے جائز ہے کہ وہ ہوا مصنف کے وہ عاموں کی عبارت جو ہے اس کا حمل کرے سوال مقدر کے جواب پر. یہ جو چیز ہے ہاذا من فوائد بعض مشایخنا تابصرہ، کیونکہ عقل مند شاگرد تھا، اپنے اساتذہ کی تعریف کر رہا ہے، اساتذہ کے لیے دعا کر رہا ہے، اور عقل مند اور جو ہے وہ اچھے طلاب وہی ہوتے ہیں جو اساتذہ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں. کہتے ہیں یہ مطلب جو ہے جو میں نے یہاں بیان کیا ہے کہ وہ عاموں، یہ ایک سوال مقدر کا جواب بھی بنایا جا سکتا ہے. کہتے ہیں یہ میرے اساتذہ میں سے ایک استاد کی محنت کا ثمرہ ہے، یہ انہوں نے مطلب بیان کیا تھا اور میں یہاں بیان کر رہا ہوں. سمجھ آ گئی؟ ہاذا یہ مطلب من فوائد ثمرات میں سے ہے، بعض مشایخنا ہمارے بعض اساتذہ میں سے، اور پھر آگے دعا بھی کر رہا ہے توبہ سرا ہو، خدا اس کی قبر کی مٹی کو پاک کرے، اس پر رحمت نازل کرے، اس پر برکت نازل کرے. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و